حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا دل آج بھی کوئی لے آئے تو آج بھی دنیا کی آگ وہ گل گلزار بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بھیجی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 100 سال یا بعض روایات میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے اور کہیں اس سے کم کا بھی ذکر ہے، بہرحال 90 سال سے اوپر آپ کی عمر ہو گئی تھی۔ آپ کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ والد بھی نبی ہیں، صاحبزادے بھی نبی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ولادت کے چند ہی دنوں کے بعد، کوئی ابھی سال نہیں گزرے، لمبی چوڑی مدت نہیں گزری، ابھی بچہ نو مولود ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے، حکم ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنی مسز کو، اپنی بیوی کو ساتھ لیں، زوجہ محترمہ کو ساتھ لیں اور جا کے وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑ آئیں۔ آزمائش ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ آزمائش کس کس پر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ہاجرہ پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ اچھا، میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، شوہر کے اوپر اگر کوئی مصیبت آن ٹوٹے نا، بیویاں طلاق لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہاں سے سبق سیکھنا ہے، ہم نے پہلو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے درس کیا ہے۔ شوہر کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیویاں طلاق لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ہمارے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کے اخراجات نہیں نبھا سکتا، طلاق لے کے گھر بیٹھ جانا، یہ ہمیں انبیاء کی سیرت سے نہیں ملا۔ حضرت ہاجرہ کی آپ تابعداری کا منظر دیکھیں، عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے مثالی کردار کا بہترین نمونہ دیکھیں آپ، کہ بیوی نے اف تک نہیں کی، چوں چرا نہیں کی، اعتراضات نہیں کیے، اور غیبتوں اور چغلیوں اور الزامات کے بنڈل نہیں کھول کے بیٹھ گئیں۔ اور ہمارے ہاں مزاج کیا ہے؟ بے صبری کی انتہا ہے، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ اب صبر کرنا ہی نہیں ہے، جبکہ میاں اور بیوی کا باہم تعلق، ازدواجی یہ رشتہ، یہ در حقیقت نسلوں کی امانت ہوتا ہے۔ اور یہ درس ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے، خصوصاً حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے یہ درس ہمیں ملتا ہے، اور ان کی ازواج مطہرات سے، ان کی بیوی سے، خصوصاً حضرت ہاجرہ کے کردار سے آنے والی ساری انسانیت کے لیے یہ درس ہے کہ دیکھیں ذرا، آپ ان کو ساتھ لیتے ہیں اور وادی غیر ذی زر، یورپ کے اندر نہیں، اور ہستی بستی کے اندر نہیں، دنیا میں جناب کہیں آپ یوں سمجھے پیرس کے اندر پہنچانے نہیں جا رہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں نعمتیں چھما چھم برس رہی تھیں، نہیں، وادی غیر ذی زر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سایہ دار کوئی چیز نہیں تھی، وادی غیر ذی زر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کھانے پینے کی، خورد و نوش کی کوئی چیزیں موجود نہیں تھیں، کوئی جھونپڑی بھی موجود نہیں تھی۔ اس وادی غیر ذی زر کے اندر حکم ہوا ہے، ادھر بھی پہاڑ ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں، اور پہاڑ بھی خشک، وہ خطہ بھی خشک، اور عرب کی تپتی ہوئی زمین۔ اب اس منظر کو ذرا دماغ میں لائیں کہ ایک خاتون اور ایک دودھ پیتا بچہ، حکم ہو رہا ہے ان کو جا کے وہاں چھوڑ کے آ جائیں۔ ہم میں سے کوئی ہے کوئی اس درجے کا کوئی کردار پیش کر سکے؟ ہماری زندگیوں کے اندر اس قسم کے لمحات کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ ہمارا قرآن ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ ذرا ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، دیکھیں۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا باری تعالیٰ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھائیں گے کیسے، یہ پئیں گے کیسے، یہ رہیں گے کیسے؟ کوئی مکان بنانے کا بھی تو کوئی باری تعالیٰ اجازت دے دے، میں ان کے لیے کوئی مکان، کوئی بنگلہ، کوٹھی، کوئی چیز تو تیار کر دوں، تو یہاں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن جائے، یہاں کوئی بجلی، کوئی پانی، کوئی اس قسم کی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا یقین ہے، پروردگار جیسے تو راضی ہوتا ہے، ہائے ہائے میرے مالک تو راضی جیسے ہوتا ہے، جیسے تیرا حکم ہے، تیرا بندہ تیرے حکم کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے، تیرا بندہ جھک گیا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر حکم ہوا تھا نا کہ پیارے ابراہیم، اذ قال له ربه اسلم، ان کے رب نے جس وقت ان کو فرمایا کہ اسلم،
اپنے آپ کو جھکا لیں، تسلیم ہو جائیں؟ تو جواب میں عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، مالک میں اپنے آپ کو جھکا چکا ہوں، تسلیم کر دیا ہے، جیسے تو راضی ہے میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ کیفیت جو کوئی پیدا کر لے اسے انعام ملتا ہے۔ اب ذرا غور کریں اس منظر کو، وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے بھی نہیں کہا کہ پیارے ابراہیم یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے، ہم کیسے رہیں گے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، پانی بھی ہمارے پاس اتنا موجود نہیں ہے، خورد و نوش کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ صرف اتنا سوال کیا کہ بس اتنا ارشاد فرما دیں یہ کس کے حکم پر ہو رہا ہے؟ جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پروردگار مالک کے کل کائنات کا حکم ہے کہ ان کو وادی غیر ذی زر میں پہنچا دیں۔ عرض کی بس بے فکر ہو کے جائیں، جس رب نے یہاں پہنچانے کا حکم دیا اہتمام بھی وہ کر دے گا۔ استقامت دیکھیں، نظریہ دیکھیں، سوچ دیکھیں، اور رب کی ذات کے ساتھ منسلک ان کی کیفیات کا مشاہدہ کریں ذرا۔ یقین کتنا کامل ہے، اعتماد کتنا ہے اپنے رب کی ذات پر۔ آج ہمیں کتنا اپنے رب پر اعتماد ہے؟ یہ اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیفیات اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کیفیات کو انہوں نے اختیار کیا۔ اور اب جب حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر روانہ ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں جتنی تھیں ختم ہو گئیں، کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں مکمل ہو گئیں۔ ساتھ میں درس یہ بھی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا، محنت بھی کرنی ہے، منتظر فردہ ہو کے نہیں بیٹھ جانا، کردار ادا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، انتھک محنت کرنی ہے۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، اس میں نتیجے کا رنگ بھرنا رب کا کام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں اب ان کو دیکھ لیں، کسب کے لیے، کسب معاش کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، وہ کتنی کوشش کرتے ہیں جاندار۔ یہ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیں، اپنی روزی روٹی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں یہ۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بس یہ کہ جی دعا کریں جی جناب اوپر سے کوئی اتر جائے، مانو سلوا نہیں اترنے لگا۔ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میدان آگے آپ کے لیے خالی ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، دنیا والوں کو، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب حضرت سیدہ ہاجرہ کا کردار دیکھیں، جب بیٹے کو دیکھا نا کہ پیاس کی وجہ سے زبان تالو سے چپک گئی اور چیخ چیخ کے بچے کا یہ حال ہو گیا ہے، اور بچے کو لٹا رہی ہیں، لٹا کے توجہ ادھر بھی ہے، توجہ ادھر بھی ہے، ہاتھ کار وال دل، اور جو دم غافل سو دم کافر۔ دم غافل بھی نہیں ہوا، دل یار کی طرف ہے، توجہ رب کی طرف ہے، نگاہیں بیٹے کی طرف لگی ہیں۔ اور کبھی کوہ صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ محنت بھی کی جا رہی ہے، یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے، یہ کسب بھی کیا جا رہا ہے، یہ اسٹرگل بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقین ہے رب کی ذات پر کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب محنت کر لی، جب 7 چکر پورے ہو گئے، اب نتیجہ رب کی ذات پر چھوڑا، 7ویں چکر پر آ کر دیکھا تو حضرت ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جہاں لگ رہے تھے ان ایڑیوں کے نیچے سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ محنت بھی تھی، کوشش بھی تھی، یقین بھی تھا۔ ہمارے لیے اس میں کتنے درس ہیں؟ محنت بھی کریں، کوشش کریں، نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے۔ اسباب پر نتیجہ نہیں چھوڑنا، اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے۔ اور جب اللہ کی ذات پر نتیجہ چھوڑا تو کیا رب نے ان کو ضائع کیا؟ اب جہاں حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدم لگ رہے تھے وہیں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اور زمزم کیسے ان کا نام پڑا؟ حضرت ہاجرہ قریب آئی نا تو دیکھا پانی چڑھتا چلا آ رہا ہے، چڑھتا چلا آ رہا ہے، اور دیکھتی جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوری کی پوری وادی اس پانی میں ڈوب جائے۔ آپ نے فرمایا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، زم زم، اس کا نام پڑ گیا آب زم زم، اور انعام ملا۔ یہ آزمائش تھی۔ اور دوسری طرف حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جب ان کو یہاں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر گئے تھے تو توجہ کیا ہوگی؟ دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب دل ایک ہے، اس میں یا تو اللہ کی محبت سما سکتی ہے یا بیٹے کی محبت۔ بیٹا اب اتنی بڑھاپے کی عمر میں جب ملا ہے
تو بڑھاپے کی عمر میں جا کے اب بیٹے کو دیکھ کر باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اب آزمائش یہ تھی کہ آپ نے ان کو جا کے اللہ کے نام پر چھوڑ کے آ جانا ہے، دل سے ان کا خیال نکال دینا ہے، دل کے اندر یاد رکھنی ہے تو رب کی یاد رکھنی ہے۔ اور پھر رب کریم جل وعلا کی یاد کے اندر ایسے مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو آزمایا چند کلمات میں فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ اس پر ایسا پورے اترے، جب وہ اس پر پورے اتر چکے، نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم۔ اور پھر یہ بھی آزمائش تھی نا کہ آپ نے بیٹے کو قربان کرنا ہے، پہلے تھا کہ یہ بھی ایک قربانی تھی، قربانی کا ایک منظر تھا کہ آپ نے جا کے ان کو چھوڑ کے آ جانا ہے، چھوڑ کے واپس آ گئے، گویا قربان کر دیا، گویا توجہات سے نکال دیا۔ ایک یہ قربانی کا منظر تھا، اور اب اس سے بھی بڑی قربانی یہ تھی کہ اب بیٹے کو قربان گاہ میں لا کے گردن پر چھری رکھ دینی ہے۔ خواب آیا، حکم ہوا، اور پھر اس حکم کے مطابق اب یہ بھی جو آزمائش ہے، یہ قربانی صرف جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی نہیں ہے، توجہ کریں، یہ قربانی حضرت ہاجرہ کی بھی ہے کہ بیٹا دے دیا، یہ قربانی جناب خلیل اللہ کی بھی ہے کہ بیٹے کو لے آئے، اور یہ قربانی اصل میں جناب ذبیح اللہ کی بھی ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہر زاویے سے اگر اس کو دیکھیں، ہر زاویے سے اس میں آپ کو نور نظر آئے گا، ہدایت نظر آئے گی۔ اور آ کر پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا۔ اپنے بچوں سے مشورہ بھی کیا کریں تاکہ بچوں کو حوصلہ ملے کہ ہمارے بڑے ہم سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی بات کو ترجیح دیا کریں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسے نہیں ان کی گردن پر چھری رکھ دی، ان سے پوچھا بیٹے رب کے حکم کے آگے تیار ہو بھی صحیح کہ نہیں؟ یہاں کہا گیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر کا کمال تھا کہ کیا تھا کہ پوچھا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹا نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب اور ہوتا ہے حقیقت اور ہوتی ہے، کس جہان میں رہتے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہنے لگا ابا جی کریں وہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، میری پرواہ نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، مجھے صبر کرتا پائیں گے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، نہیں، اس میں بھی بات کو رب کی طرف لوٹایا کہ اگر اللہ نے چاہا، ترجیح کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، رب کی یاد، ادھر ہے تو رب کی یاد، ادھر ہے تو رب کی یاد، بیوی کی کیفیت ہے تو رب کی یاد میں مشغول ہیں، اور والد کی کیفیت ہے تو رب کی یاد میں مشغول ہیں، بیٹا بھی قربان ہونے جا رہا ہے تو رب کی یاد میں مشغول ہیں۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، کیا ہم، ہماری بیویاں، ہمارے بچے بھی کبھی ان کیفیات کو محسوس کرتے ہیں؟ غربت آن پڑے، مصیبت آن پڑے، شوہر پر بیچارہ محنت کر کے کماتا ہے، اب دیکھا جناب اس کے حالات ذرا ٹائٹ ہو گئے، بیوی طلاق لے کے منہ بنا کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ تو میری ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ یہ نبھا نہیں، یہ رشتے نبھانے والی بات نہیں، رشتے نبھانے دیکھنے ہیں، ازدواجی کیفیت دیکھنی ہے، ازدواجی منظر دیکھنا ہے، آپ نے گھر کا گلشن خوبصورت انداز میں دیکھنا ہے جس میں میاں بیوی بچے آپس میں ایک ہی نظریے کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں، جن کا نظریہ ایک، جن کی توجہ ایک، جن کی سوچ ایک، جن کا کردار ایک، مقصد کیا ہے، جن کے دل کے اندر یاد الہی جلوہ گر موجود ہے۔ جب یہ کیفیت کسی خاندان کی ہوگی تو وہ خاندان کبھی ناکام ہے۔ پورا قربانی کا فلسفہ، یہ سیرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ درخشاں پہلو، یہ در حقیقت ہمیں یہ درس دے رہے ہیں۔